الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ وعلی اصحابہ وآلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا قائد الغر المحجلین۔ زیب مسند صدارت استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا احمد علی رضوی صاحب دامت فیوضکم العالیہ، میزبان محفل عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز حسین چشتی صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج نماز فجر کے بعد آپ سب لوگوں کے چہرے میں مسکین کے لیے آنکھوں کی پتلیوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں ایک حدیث پاک، کیونکہ یہ 7 روزہ ریفریشر کورس تھا جس میں وراثت نبوت کی خیرات بانٹی گئی، عرفان بانٹا گیا، درد بانٹا گیا، سوز بانٹا گیا، سینے پاک کیے گئے اور اللہ کی اطاعت کے جذبے وہ فراوانی کے ساتھ تقسیم کیے گئے۔ سو اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وما ینطق عن الہویٰ والی زبان کا ارشاد گرامی ہے۔ کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یذکرون اللہ تعالی لا یریدون بذلک الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء قوموا مغفورا لکم قد بدلت لکم سیئاتکم حسنات۔ کہ جب مسلمان کہیں جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں اور پھر وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی مراد نہ نام ہوتا ہے، نہ نمود ہوتی ہے، نہ نمائش ہوتی ہے، نہ دکھلاوا ہوتا ہے، نہ تصنع ہوتی ہے، نہ بناوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی اور مقصد کار فرما ہوتا ہے، وہ جب جمع ہوتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو جب وہ مجلس برخاست ہونے لگتی ہے تو اس وقت ناداہم مناد من السماء، آسمان سے ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے، قوموا مغفورا لکم، خوش بختو خوش ہو جاؤ، اللہ کریم نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ فرمایا قد بدلت لکم سیئاتکم حسنات، تمہاری جتنی خطائیں تھیں، جتنی غلطیاں تھیں، جتنے گناہ تھے، اللہ کریم نے سارے کے سارے نیکیوں میں بدل دیے۔ تو یہ اس محفل کا فیضان ہے، یہ اس محفل کی عطا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو یہ سوغات محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جو
عنوان حضرت علامہ مولانا شہباز حسین چشتی صاحب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جب سے مجھے یہ عنوان ملا ہے تبھی سے میرے احساسات اور میرے مدرکات ادب کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ عنوان ایسا ہے، جس ہستی کا نام ابھی دے رہے تھے وہ ہستی اتنی تقدس معاب ہے کہ تقدس بھی ان کے اوپر ناز کرتا ہے، عظمت بھی ان کا طواف کرتی ہے، طہارت بھی ان کا طواف کرتی ہے، جن کے گھر سے خیرات پا کر دنیا عظیم ہو جاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں ہم ذکر کرتے جا رہے ہیں، اور ان کی ہستی سے ہماری خواتین نے دور کیسے کشید کرنا ہے وہ آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ دوستان محترم، پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ تذکرہ کتنا حساس اور کتنا نازک ہے۔ پچھلے کچھ عرصہ سے اسی ہستی کے بارے میں بعض زبانیں بے احتیاطی کے شکار ہوئیں اور سخت بے احتیاطی کے شکار ہوئیں، حالانکہ اگر ان کے تقدس کا احساس ہو جائے تو جس بندے کے پاس اللہ کریم کی عطا ہے، معرفت الہی ہے، جس کے پاس عرفان موجود ہے، اللہ نے اپنی معرفت کا نور بخشا ہے، وہ تو ان کا نام لیتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ کیا میری زبان بھی اس قابل ہے کہ نہیں۔ کسی محفل میں ایک نعت خان وہ منقبت پڑھنے لگا حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، تو حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، تو آپ نے اس سے مائک لے لیا نعت خان سے، اور مائک لے کے آپ نے فرمایا مجمع میں جتنے لوگوں کا وضو نہیں ہے پہلے وضو کر کے آئیں۔ شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ کتنی تقدس معاب شخصیت ہے۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ عشق رسول، آپ کی مجلس میں جب نعت خان حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منقبت پڑھنے لگا تو آپ نے اسے مائک دے دیا، اور مائک لے کے آپ نے مجمع سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، میرے دوستو جن لوگوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر کے آئے۔ لوگ اٹھے اور وضو کر کے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے پھر اس کو مائک دیا، لیکن اس سے پہلے اعلان کیا، لو سنو ابھی یہ مخدومہ کائنات کی منقبت پڑھنے لگے ہیں، یہ ملکہ جنت کی منقبت پڑھنے لگے ہیں، تو جب اس ہستی کا ذکر آئے، ان کا اسم گرامی ذاتی نام جب ان کا لیا جائے تو اس وقت سینہ آگے کر کے یوں نہیں سننا، جب آپ کا نام آئے تو سر کو جھکا دینا ہے، جب ان کا نام آئے تو سر کو جھکا دینا ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو آج ہم اسی ہستی کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت اور جذبات محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب بھی کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، لیکچر دیا جاتا ہے، کتاب لکھی جاتی ہے، اس کا سوانی خاکہ بیان کیا جاتا ہے، تو دو چیزیں ضرور پیش نظر رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت کا نسب کیسا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت کا حسب کیسا ہے۔ نسب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں کیسی ہے، اس کا باپ کیسا ہے، اس کے آبا و اجداد کیسے ہیں، اور حسب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذاتی کیفیت کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی زندگی کے خد و خال کیا ہے، اس کی زندگی کی روش کیا ہے، اس نے کن خطوط کے اوپر زندگی گزاری۔ میرے دوستو، اگر ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو دیکھا جائے تو فاطمہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے والد گرامی رحمت للعالمین ہیں۔ فاطمہ زہرا ہی وہ شخصیت ہیں
جن کے والد گرامی امام الانبیاء ہیں. فاطمہ زہرا ہی وہ شخصیت ہے کہ جن کی بارگاہ میں جبریل امین بھی آئیں تو گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے ہیں. فاطمہ زہرا ہی وہ شخصیت ہے جن کے والد گرامی کے قدم چومنا جناب جبریل امین بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. فاطمہ زہرا ہی وہ شخصیت ہے جن کے والد گرامی نے جب اللہ کے جلووں کو دیکھا تو اس قدر انعمات اور استقرار سے دیکھا، اس قدر محویت اور ادب سے دیکھا کہ خود خداوند قدوس نے تعطیل اور تحسین فرمائی. ما زاغ البصر وما طغى. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اتنے شوق سے دیکھا، اتنی محویت سے دیکھا، اتنے استقرار سے دیکھا، اتنے انہمام سے دیکھا، اتنی دل لگی سے دیکھا کہ محبوب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. محبوب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. اور ادب اتنا تھا کہ آنکھ حد ادب سے آگے ہی نہیں بڑھی. کمال ہے، کمال ہے. جہاں شوق ہوتا ہے وہاں تجاوز ہو جاتا ہے. کہا جائے کہ تم تجاوز کے شکار کیوں ہوئے تو جواب ملتا ہے کہ شوق کی اس قدر تھا. میں کیا کرتا؟ شوق کی اس قدر تھا. جہاں شوق ہوتا ہے وہاں تجاوز ہو جاتا ہے، اور جہاں ادب ہوتا ہے وہاں حسرت رہ جاتی ہے. موقع جو ملا تھا تو جی بھر کے دیکھ لیتے تو جواب ملتا ہے موقع تو ملا تھا لیکن ادب مانے تھا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا، حسرت رہ گئی. کمال یہ ہے کہ اللہ کریم نے کمال اہتمام سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے حریم ناز میں، حریم کبریا میں بلایا اور اپنا جلوہ مطلق دکھایا تو محبوب نے دیکھنے کی حد کر دی. اور میرے آقا کے تمام معجزات میں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ کریم کا جلوہ دیکھا اور کمال استقرار سے دیکھا کہ آنکھ نہیں جھپکی. شوق اتنا ہے اور ادب اتنا ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے دیکھ رہے تھے تو اس وقت بھی سراپا ادب تھے. تو حضرات محترم حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے والد گرامی کی شخصیت یہ ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے لے کر کے حضرت زید بن حارثہ سے لے کر کے آخری مسلمان تک بلکہ جملہ انسانیت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے زندگی کا جو دامن ہے وہ ایک سائل کا دامن ہے. تمہاری زندگیاں وہ ایک سائل کا دامن اس کی حیثیت رکھتی ہیں اور میرے نبی کی ذات یہ چشمہ فیاض ہے. یہ چشمہ فیاض ہے. اگر تم حسن کے متلاشی ہو، اگر تم اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کی تحسین کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کی تزیین کرنا چاہتے ہو تو مرکز حسن تو موجود ہے، مقصد حسن تو موجود ہے، معدن حسن تو موجود ہے. میرے نبی سے استفادہ کرو اور وہاں سے خیرات لے کے سنور جاؤ. اپنے آپ کو بنا لو، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر لو، اپنے آپ کو حسین کر لو. تو حضرات محترم ایک شخصیت اور اس کی 63 سالہ زندگی اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے، اربوں خربوں نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ سوال کرنے والے موجود ہیں، فیض لینے والے موجود ہیں، لیکن ان سب کی زندگیوں کو ایک 63 سالہ زندگی کفایت کرتی ہے. ایک 63 سالہ زندگی کفایت کرتی ہے. تو حضرات یہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے والد گرامی ہیں. سبحان اللہ. اور والدہ ماجدہ ان کی شان، ان کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے. ان کی زندگی کے بہت سارے حسین نقوش آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن سر دست میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کے والد گرامی یعنی حضرت خویلد نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ساتھ دیا اور ایک میلے میں چلے گئے. وہاں انہوں نے ایک لونڈی خریدنا تھی، ایک لونڈی خریدنا تھی. بیٹی ساتھ ہے اور اس کی عمر 7-8 سال کی ہے. حضرت خویلد نے لونڈی خرید لی
اس کے پاس ایک بچہ بھی تھا، تو یہ کہنے لگے کہ بچے کی مجھے ضرورت نہیں، اس لیے میں یہ نہیں خریدوں گا، میں صرف لونڈی خریدوں گا۔ تو جیسے لے کے اس کو خیمے میں آئے تو اس کو خیمے میں بٹھا کے چلے گئے کچھ اور چیز خریدنے کے لیے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی اس سیرت سیدھی میں جب اس خاتون کو دیکھا جو لونڈی تھی، جو رو رہی تھی اپنی ہرما نصیبی کے اوپر، اپنی قسمت کے اوپر، اور اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہی تھی، یا بیٹا میری گود سے چھین لیا گیا ہے، پتہ نہیں اب اس کو بعد میں دیکھ سکوں گی کہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ حضرات محترم، حضرت خدیجہ بنت خویلد کو جو روزانہ والد گرامی کی طرف سے پیسے ملتے تھے، جیب خرچ جو ملتا تھا، وہ آپ نے اپنی ایک گٹھلی میں رکھا ہوا تھا، آپ کے پاس وہ موجود تھا۔ آپ وہ گٹھلی لے کے اس خیمے میں چلی گئی جہاں سے لونڈی کو خریدا تھا، اور اس کے مالک سے جا کے کہنے لگی کہ یہ گٹھلی لے لو اور اس کا بچہ مجھے دے دو۔ وہ بیچاری رو رہی ہے، اس کا بچہ مجھے دے دو اور میں اس کی گود میں جا کے رکھ دوں۔ جب حضرت خویلد واپس آئے تو دیکھا کہ اس کی گود میں بچہ بھی موجود ہے، تو کہا یہ بچہ کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگی بابا یہ رو رہی تھی بیچاری اپنے بیٹے کے فراق میں، تو مجھے اچھا نہیں لگا، تو اس لیے میں نے اپنی گٹھلی دے دی ہے، اور میں اس کی گود کو اس طرح ویران نہیں دیکھ سکتی تھی، اس طرح میں اس کو جدائی کے غم اور صدمے میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے لا کے اس کو بچہ واپس کر دیا ہے۔ حضرات محترم، جس ہستی کے دل میں، صیغت سیدھی میں، ایام طفولیت میں رحمت کا یہ بے بہا سمندر موجود تھا، یقیناً وہ ہستی اس قابل ہیں، اور انہی کا مزاج نبوت سے ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اس دیوانی زندگی کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا۔ ادھر رحمت للعالمین ہے اور ادھر بھی رحمت خاصہ رکھنے والی شخصیت ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے والدین کی شان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ حضرات محترم، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ ابھی 5 سال کی عمر ہے، اور اسی میں وہ واقعہ بھی وقوع پذیر ہوا کہ جب عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر اونٹ کی اوج پھینک دی۔ اونٹ کی اوج، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں سجدہ کر رہے تھے، تو وہ ظالم آیا اور اس نے آ کے اونٹ کی اوج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر پھینک دی۔ فاطمہ زہرا کی عمر چھوٹی تھی لیکن بڑے گھرانے کی شخصیت تھی، دوڑتی ہوئی گئیں۔ اب 5 سال کی بیٹی ہو اور والد گرامی کی یہ پوزیشن ہو کہ وہ سجدے میں ہوں اور ان کے جسم کے اوپر اونٹ کی اوج پڑی ہو، تو اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے بابا کے جسم پاک سے وہ گندگی دور کر رہی ہے، وہ گندگی دور کر رہی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شیب ابی طالب کی معصوری کے دن بھی دیکھے ہیں۔ حضرات، ایک بندہ جب قوت فیصلہ کی عمر کو پہنچ چکا ہو یا ایک مضبوط عمر تک پہنچ چکا ہو تو اس کے لیے صدمے برداشت کرنا قدرے آسان ہوتے ہیں۔ بچپن میں ہی اگر اس طرح کی تلخیوں سے واسطہ پڑ جائے تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ اس تلخی سے بھی گزری ہے۔ گویا ان کی پوری شخصیت کا تیار ہونا ہی یہ صبر کی تھالی میں تیار ہوئی، صبر کے مرحلے سے گزر کر یہ تیار ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے شخصیت کو تیار ہی ایسے کیا ہے، اور حدیث پاک میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اللہ کریم کی عنایات تو بہت ساری ہیں، بہت ساری اللہ کی مہربانیاں ہیں، نعمتوں کو گننے میں آؤ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن لوگوں سن لو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں جو سب سے اہم ترین نعمت ہے، جو اللہ نے سب سے زیادہ قدر والی نعمت انسانیت کو عطا فرمائی ہے، وہ صبر ہے۔
وہ سب سے قیمتی نعمت کیا ہے؟ صبر ہے، صبر۔ اور حضرات اگر صبر کی تلاش میں آپ پورا جہان تلاش کر لیں، پوری کائنات تلاش کر لیں، تو جس گھر میں سب سے زیادہ صبر کی قدریں ملیں گی وہ یہی گھرانہ ہے، وہ یہی گھرانہ ہے جو سب سے بڑا صابر گھرانہ ہے، جہاں سے صبر کی خیرات سب سے زیادہ ملتی ہے، وہ یہی گھرانہ ہے۔ اور حضرات محترم حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ آغوش نبوت میں ان کی تربیت ہوئی ہے، اور ان کو اللہ کریم نے کس قدر سود و گدا سے نوازا تھا، کتنا اللہ کریم نے ہدایت سے نوازا تھا۔ حضرات اس جہان رنگ و بو میں انسان کی بندہ مومن کی جو شناخت ہے، بندہ مومن کی شناخت یہ ہے کہ اس کو اس دنیاوی زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے، اور اس کو آخرت کا یقین ہو جائے، اور اس کو اللہ کریم دلاہیت اور اخلاص نصیب فرما دے۔ وہ بندہ بہت مالدار ہے جس کو یہ چیز نصیب ہو جائے۔ آج لوگوں کو دنیا کی حقیقت کا ہی نہیں پتا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ میرے ایک دوست اگلے دن فوت ہو گئے، وہ فجر کی اذان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کی ہویا جے کہتی ہویا، کی ہویا جے کہتی ہویا، صدا نہیں کہتی رہنا، ایک دن مولا کرم کرے سی رل سنگتا بھی پہنا۔ تم جس جہان کو زیب و زینت کا جہان سمجھتے ہو، اہل عرفان اس کو قید خانہ کہتے ہیں، اہل عرفان اس کو قید خانہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو دنیا قید خانہ ہے۔ کی ہویا جے کہتی ہویا تے صدا نہیں کہتی رہنا، ایک دن مولا کرم کرے سی تے رل سکتا ہوئی بہنا۔ جب صدا آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو حضرات محترم، اس دنیا کی حقیقت کا معلوم ہونا اور اللہ کریم کے ذکر کی اہمیت کا معلوم ہونا اور آخرت کا یقین ہونا اور اللہ کریم کی اخلاص نصیب فرمائے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں تلاش کریں تو وہاں فراوانی کے ساتھ موجود ہیں، وہاں یہ چیزیں فراوانی کے ساتھ موجود ہیں، اتنی فراوانی کے ساتھ موجود ہیں کہ جن کا کوئی احصاء و شمار ہی نہیں۔ حضرات محترم، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ جب عشاء کے بعد نوافل ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہیں تو جیسے ہی نفل شروع کیے تو سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو اس وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سر سجدے میں رکھتا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی علماء نے بات فرمائی کہ قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، قومہ بھی عبادت ہے، جلسہ بھی عبادت ہے، تشہد بھی عبادت ہے، تو سجدے میں اللہ کا قرب زیادہ کیوں ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ انسان کی پوری شخصیت میں، پورے وجودے میں یہ دو چیزیں بڑی محترم ہیں، یہ دو چیزیں بڑی عزت کی جگہ ہیں۔ تو جب بندے نے یہ ماتھا اور ناک یہ مٹی کے اوپر، خاک کے اوپر رکھ دیا، آج تو قالینوں نے اہل عرفان سے بھی سجدے کی لذت ہی چھین لی۔ واللہ باللہ تاللہ، بے شک قالین کے اوپر سجدہ آسانی سے ہوتا ہے لیکن لذت مٹی کے اوپر سر رکھنے سے ملتی ہے، لذت مٹی کے اوپر سر رکھنے سے ملتی ہے۔ تو جو عزت والی جگہ ہے انسان کی، جب جس نے یہ خاک کے اوپر رکھ دی، مٹی کے اوپر رکھ دی، اس نے اعلان کر دیا
मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। और जब ये मिट्टी के ऊपर सर रख के, मिट्टी के ऊपर माथा रख के, मिट्टी के ऊपर नाक रख के ये कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर अल्लाह करीम उसको कुछ बना देता है, फिर उसको अल्लाह करीम कुछ बना देता है। तो हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने तो सजदे का शऊर भी इमामुल अंबिया से लिया, इमामुल अंबिया से लिया है। सर सजदे में रखती हैं और पढ़ रही हैं सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब इस कलमे के अंदर भी, इस सजदे के अंदर भी दो दास्तानें हैं, इस सजदे के अंदर भी दो दास्तानें हैं। एक अल्लाह की रुबूबियत और उसकी मेहरबानियों का एक तसल्सल, उसकी एक दास्तान, और एक अपनी कमाई की दास्तान। मैं तो कुछ नहीं हूँ, सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो आला है, पाक है मेरा रब जो आला है। हज़रात मोहतरम, आज हमारे सजदों में वो नूर क्यों नहीं, आज हमारे सजदों में वो हजूरी क्यों नहीं, आज हमारे सजदों में वो रंग क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि आज हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में एक खास चीज का फुकरान है, और वो ये है कि इंसान जो भी जुमला इसकी जुबान से निकलता है, हर जुमले के साथ फिक्र फूटती है और हर जुमले के साथ जज्बा फूटता है। तो जो है आपकी, जो भी आप जुमला जुबान से, कलमा जुबान से निकालते हैं, अगर शऊरी जुमला होगा तो हर जुमले के साथ फिक्र भी फूटती है और जज्बा भी फूटता है। याद रखें, ये दिमाग जो है ये इंसान की अफकार का महल है, ये अफकार का महल है, और दिल ये जज्बात का महल है। और जुबान को अल्लाह करीम ने ये कमाल कुदरत बना दिया है कि एक गैर मरी सी एक रस्सी है जिसके साथ इन तीनों चीजों को बांध रखा है। जुबान जब बोलती है तो इधर से फिक्र लेती है, इधर से जज्बा लेती है, फिर इन दोनों चीजों को अपनी वो गिरफ्त में लेती है, और गिरफ्त में लेकर फिर इसको आगे आप लोगों तक फेंक देती है। ये जिससे बात हो रही होती है उसकी खिदमत में पेश कर देती है। तो हज़रात मोहतरम, अब चाहिए तो ये कि जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें आपका दिमाग भी हाजिर हो, आपका दिल भी हाजिर हो, और आपकी जुबान भी हाजिर हो। अब हमें थोड़ा सा गहराई से देखने की जरूरत है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो क्या हमारा दिमाग हाजिर होता है, क्या हमारा दिल हाजिर होता है, या फकत जुबान अपना काम कर रही है? नमाज याद है और फर फर चल रही है, फर फर चल रही है, और जब स्टॉप पे पहुंचेगी, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जब स्टॉप पे पहुंचेगी तो फिर अगला मरहला शुरू हो जाएगा कि इंसान रुकू में चला जाता है। हज़रात मोहतरम, असल में आज हमारी जो नमाज है उसके अंदर वसाविस, उसके अंदर ख्यालात और उसके अंदर जो सोचों की परमार है, उसकी वजह ही ये है कि हमारी सिर्फ जुबान हरकत में है, न दिमाग पेश हो रहा है अल्लाह के हुजूर, न दिल पेश हो रहा है अल्लाह के हुजूर। जरूरत इस बात की है कि जो भी जुमला हमारी जुबान से निकले नमाज पढ़ते हुए, वो हमारे दिल का भी तर्जुमान हो और हमारे दिमाग का भी तर्जुमान हो। तो हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने ये शऊर बंदगी, ये शऊर सजदा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया था, और उनके लिए जुबान भी कोई रुकावट नहीं थी। आज बहुत सारे लोगों के लिए तो जुबान का भी मसला है कि हमें अरबी नहीं आती, जिसकी वजह से हम नमाज को सही समझ ही नहीं पाते। तो इस वजह से हमारी नमाज में ख्यालात की बरबाद होती है। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से भी ये कहूंगा, और आप लोगों की खिदमत में भी अर्ज करूंगा कि दुनिया के इतने लंबे चौड़े मसाइल और इतनी लंबी कहानियां हम सारा कुछ याद कर लेते हैं, और बेशुमार तफसीलात हमें मालूम होती हैं अपने दुकान की, अपने कारोबार की। तो जिंदगी की एक अहम तरीन मुहिम के तौर पे नमाज का तर्जुमा अपने शेड्यूल में दाखिल फरमाएं, नमाज का तर्जुमा अपने शेड्यूल में दाखिल फरमाएं। और
جو مدارس ہیں یا مدارس دینیہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے بندوں کے فیضان سے مولانا محمد الیاس ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے زیر سایہ ادارے چلتے رہے۔ آج کل مولانا قاری محمد یونس ہجوی صاحب کے وہ زیر سایہ چل رہے ہیں، علامہ شہباز صاحب کے زیر سایہ چل رہے ہیں۔ تو میں اپنی ان ماؤں اور بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ جو وہاں پڑھتی اور پڑھاتی ہیں وہ مہربانی کریں اس نماز کے ترجمے کو باقاعدہ طور پر سلیبس میں شامل کریں۔ نماز ایک ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا دعویٰ ہے، میرا اور آپ کا نہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کسی بھی دور کا فحشا ہو اور کسی بھی دور کا منکر ہو، کسی بھی قسم کا منکر ہو اور کسی بھی قسم کا فحشا ہو، کسی بھی قسم کی برائی ہو، کسی بھی قسم کی بے حیائی ہو، ہر دور کی برائی کے لیے اور ہر دور کی بے حیائی کے لیے اس کو روکنے کے لیے نماز بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور نماز تبھی روکے گی جب نماز کا شعور ہمیں نصیب ہوگا۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب سب سجدے میں رکھتی ہیں، آپ پڑھ رہی ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے۔ جب یہ جملہ کہتی ہیں تو اسی پہ لذت میں ڈوب جاتی ہے، اور رات گزر جاتی ہے، صبح کی اذان ہوتی ہے، سر اٹھاتی ہیں، عرض کرتی ہیں بار الہا کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں تو نے بنائی، تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، رات پہلے ختم ہو گئی۔ آج ہمیں بھی رات کے چھوٹا ہونے کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ابھی نیند پوری نہیں ہوئی اور رات پہلے ختم ہو گئی، لیکن وہاں سے جواب یہ ملتا ہے، وہاں سے صدا یہ بلند ہو رہی ہے بار الہا، بار الہا کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں تو نے بنائی، تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، رات پہلے ختم ہو گئی۔ کاش آج کی ماں بہن اور بیٹی کو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سجدوں کی خیرات نصیب ہو جائے، اور وہ شعور نصیب ہو جائے، وہ ادراک نصیب ہو جائے، وہ للہیت نصیب ہو جائے، جس للہیت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ حضرت سیدہ طیبہ آپ اللہ کے حضور جھکا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ میں ایک چیز بڑی نمایاں ہے، اور اللہ کریم نے نمایاں فرمائی۔ فرمایا پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محبوب فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو حضرات یہ جو نور نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہی نور آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے پورے گھرانے میں نظر آئے گا۔ للہیت کا نور، اخلاص کا نور، کہ پوری زندگی للہیت سے عبارت ہے، للہیت سے عبارت ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جو للہیت سے خالی ہو۔ وہ قرآن مقدس میں واقعہ مذکور ہے جس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، شہزادے بیمار ہوئے تو اللہ کے حضور عرض کی ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے، کرم ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر میں بیماری آ جائے تو پھر اطاعت کی کوشش کرنی چاہیے، یہ جائے کہ آپ کہیں اور راستہ اختیار کریں، ادھر جاؤ تو ادھر جاؤ تو ادھر جاؤ تو ادھر جاؤ، اور وہاں میں پڑھنا اور کسی اس خیال میں پڑھنا فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جادو کا توڑ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین توڑ کون کر سکتا ہے؟ سب سے بہترین توڑ کون کر سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس لیے
جب کبھی مصیبت آ جائے تو بجائے وہاں میں پڑھنے کے، بجائے کسی اس طرح کے ذہنی اختلال میں پڑھنے کے، اس وقت رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو کہا کہ ہم روزے رکھیں گے، ہم تیرے لیے بھوکے رہیں گے، ہمارے حسنین ٹھیک ہو جائیں، ہم تیرے لیے بھوکے رہیں گے، حسنین ٹھیک ہو جائیں۔ حسنین کریمین کو اللہ کریم نے صحت عطا فرمائی۔ اب روزہ رکھا تو جب روزہ افطار کرنے کی نوبت آئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کوئی بہت آسودہ حال شخصیت تو تھے نہیں، فقر اختیاری وہاں موجود تھا، اضطراری تو نہیں، فقر اختیاری تھا، انہوں نے دنیا کو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ تو حضرات دن کو جو محنت وغیرہ کر کے رات کو جو کھانا تیار کرنے کے لیے لائے تھے، وہ جب کھانا تیار ہو چکا تو ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا مسکین ہوں، مسکین ہوں، خیرات دینے کے لیے آیا ہوں، اتنے دنوں کا بھوکا ہوں، مہربانی کریں اور مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ تو جتنا کھانا تیار تھا، یہ نہیں کہ یہ رکھ لو اور یہ دے دو، یہ تازی روٹیاں رکھ لو اور باسی روٹیاں دے دو، نہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جو کچھ تیار تھا، کہا پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے، سارا اسی کو دے دو، ہم پانی سے روزہ افطار کر لیں گے۔ آج امت مسلمہ میں اسی چیز کا فقدان ہے۔ آج ماہ رمضان میں ریٹ کیوں بڑھ جاتے ہیں، قیمتیں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہاں ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ ساری دولت سمیٹ کے میں اپنے گھر لے کے چلا جاؤں، ساری دولت سمیٹ کے میں اپنے گھر لے کے چلا جاؤں۔ آج تاجر آنے والے گاہک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے آج جہاں وہ بندہ بیچ رہا ہے تو کسی اور دکان میں وہ بھی تو خریدار ہے، زندگی کی کسی اور معاملے میں، زندگی کے کسی اور میدان میں وہ بھی تو خریدار ہے۔ جب اس طرح چلے گا کہ ہر بندہ دوسرے کی کھال اتارنے کی کوشش کرے اور ہر بندہ دوسرے بندے کا استحصال کرنے کی کوشش کرے تو پھر معاشرہ تو سارا نفرتوں کے اوپر اور تلخیوں کے اوپر اور رنجشوں کے اوپر مبنی ہوگا۔ اور اگر ہم ایثار سیکھ لیں اہل بیت کے گھرانے سے تو پھر ہم سب کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، ہم سب کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، وہ سارے کا سارا جو کچھ کھانا وغیرہ پکا ہوا تھا وہ سارا اس کے حوالے کر دیا، وہ چلا گیا۔ اگلا دن پھر آیا، یہاں جو چیز میری روح کے وجد کا باعث بنتی ہے، جس چیز پہ میری روح وجد کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کاش اس موقع پہ وہ مسکین میں ہوتا۔ مسکین کے بھاگ جا گئے۔ حضرات ان کی چوکھٹ کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی دہلیز کی عظمت کے کیا کہنے، وہ ان کی شانیں تو ان کی شانیں ہیں، ان کے دہلیز کے اوپر، ان کے در کرم کے اوپر آ کے جو منگتا صدا دیتا ہے اللہ اس کو قرآن میں جگہ دے دے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوتا ہے، ناک ہوا دروازے کے اوپر، کون ہے؟ یتیم ہو۔ یتیم کا نام سن کے تو یہ ویسے ہی ان کے دریائے کرم میں جوش آ جاتا، اس لیے کہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جو یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے اوپر اللہ کریم اپنے بندے پر نواز لیتا ہے۔ یتیم کا نام سنا تو دریائے کرم میں جوش آ گیا، افطاری کے لیے جتنا سامان تیار کیا تھا وہ سارے کا سارا اٹھایا، کہا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا ہے، پیش کر دو، پیش کر دو، وہ دے دیا۔ پھر تیسرا دن آیا تو پھر دروازے پہ ناک ہوا، پھر بھیک مانگنے والا کہہ رہا تھا میں قیدی ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، بہت دن کا بھوکا ہوں، کچھ مل سکتا ہے؟ تو فرمایا جو آج تیار ہوا ہے
وہ سارے کا سارا اسے پیش کرے. ایک دن بھی، 2 دن بھی، تیسرا دن بھی اسی طرح گزر جاتا ہے. حضرات محترم، آپ ان کی دہلیز کرم کی کیا کہتے ہیں؟ جب منتا ان کی دہلیز پہ آتا ہے تو اس کا بھاگ یوں جاتا ہے کہ اللہ کریم اپنی کتاب لا ریب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین کا بھاگ جاگ گیا، ان کے دروازے پہ آئے. سبحان اللہ. کوئی نہیں، حالات بندے کو لے آتے ہیں لیکن دروازہ کوئی شان والا نصیب ہو جائے. دروازہ شان والا نصیب ہو جائے. مسکین ان کے دروازے پہ پہنچا تو مسکین سے کتنے بلند جگہ پہ پہنچ گیا کہ اللہ کریم اس کا ذکر فرما رہا ہے. زبان قدرت پہ اس کا نام ہے. بھئی زبان قدرت پہ نام آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ پوچھئے اس کی لذت حضرت خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام سے. آگ تیار ہو رہی ہے، مسکرا رہے ہیں. شعلے بھڑک رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. لکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. منجنیق میں بٹھایا جاتا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں. اور جب منجنیق میں بٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. تو اب حضرت ابراہیم کی چیخ نکل گئی، رو پڑے، چیخ نکل گئی، آگ گلدار بن گئی. جناب ابراہیم کی چیخ نکل گئی. تو اللہ نے فرمایا پیارے خلیل عجیب معاملہ ہے. لکڑیاں اکٹھی کرنے والے لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے اور تم مسکرا رہے تھے. آگ جل رہی تھی اور تم مسکرا رہے تھے. شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور تم مسکرا رہے تھے. منجنیق میں رکھا گیا اور تم مسکرا رہے تھے. اور جب دوست نے آگ کو گلدار بنا دیا تو پھر تم رو رہے ہو، تمہاری چیخ نکل گئی. حضرت خلیل نے جو جملہ کہا وہ اہل دل کا بہت بڑا اثاثہ ہے. کہتے ہیں یا اللہ آج روح سخن جو تبدیل کر دیا، کاش کہ یہ جو تو نے یا نارو آگ کو مخاطب کیا ہے، تیری زبان قدرت پہ آگ کا نام آیا. کاش یا ابراہیمو یہ تیری زبان پہ میرا نام ہوتا اور میں جل رہا ہوتا. تیری زبان پہ میرا نام ہوتا اور میں جل رہا ہوتا. حضرات محترم، زبان قدرت پہ نام آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن اس سائر کا بھاگ جاگ گیا جو ان کی تحرید کرم پہ آیا. مسکین ہو تو نواز دیا گیا، یتیم ہو تو نواز دیا گیا، اور اسیر ہو تو نواز دیا گیا. اب ان کے اخلاص کی داستان کیسے کہی جا رہی ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انہوں نے نام کے لیے، نمود کے لیے نہیں کیا، دکھلاوے اور بناوٹ کے لیے نہیں کیا. کیوں کیا؟ فرمایا اللہ حبہ ہی، میں جانتا ہوں میری محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. انہوں نے یہ 3 دن کی جو قربانی دی ہے، عیسیٰ کیا ہے، جو ممتوں کو نوازا ہے، یہ انہوں نے میرے لیے کیا ہے. اور پھر ان کا جو اندیہ، جیسے بیانیہ جسے کہتے ہیں، جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھی اللہ کریم نے خود بیان فرمایا. فرمایا ان کا بیانیہ یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جب کسی کو خیرات عطا فرماتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مہربانی کرنا، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لے، یہ جملہ بھی خاص ہے. ایک تو اس کا مرادی معنی ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک اگر ظاہر لفظ کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا جائے تو وہ بھی کسی کے سینے میں آگ جلا دیتا ہے کہ ہم تو دے رہے ہیں، ہم تیرا چہرہ نہیں دیکھ رہے، ہم کسی اور چہرے کے متلاشی ہیں. ہم کسی اور چہرے کے انوار دیکھنے کے متلاشی ہیں. جو جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے، جنت میں 2 نعمتیں سب سے بڑی نعمتیں ہیں، ایک اللہ کا دیدار ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے. انما نطعمکم، اے سائلین ہم تمہیں دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، لیکن کس لیے؟ لوجہ اللہ ہے، لوجہ اللہ ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ایک تو ہم تم سے کوئی جزا، کوئی صلہ طلب نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے
اچھا یار مہربانی کرنا شکریہ کے لفظ بھی نہ بولنا. آج ہماری کمزوری تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اگر وہ شکریہ کے لفظ نہ بولے تو کہتے ہیں بڑا کم ظرف ہے، بڑا کم ظرف ہے، اتنا کچھ لے لیا تو ایک حرف نہیں اس کو توفیق ہوئی بولنے کی، ایک حرف نہیں بول سکا، جاتے ہوئے شکریہ ہی کہہ دیتا، جزاک اللہ خیر ہی کہہ دیتا، اتنا ہی جملہ کہہ دیتا. حضرات محترم لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں، فرماتے ہیں وہ آنے والے ہم نے تجھے نہیں دیکھا، ہم تو کسی اور کے چہرے کے متلاشی ہیں، ہمیں تو کوئی اور طلب ہے، ہمارے سینے میں تو کوئی اور تانگ ہے، ہمارے سینے میں تو کوئی اور بس رہا ہے، اسی کے لیے دے رہے ہیں. تم سے تو ہم شکریہ کا لفظ بھی سننے کے روادات ہیں، شکریہ کے لفظ سننے کے بھی روادات نہیں ہیں. حضرات محترم یہ للہیت کی کمال کہانی ہے، للہیت اور خلوص کی کمال کہانی ہے جو ان ہستیوں کی زبان کے اوپر آئی، اور یہی اس گھر کا تشخص ہے، یہی اس گھر کا تعارف ہے، یہی اس گھر کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ ہمیشہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حضور جھکے ہوئے کرتے ہیں اور اس کی محبت میں ڈوب کے کرتے ہیں. بنو سلیم قبیلے کا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے اپنی پراگندہ حالی اور مخلوق الحالی اور اپنی نسبت زدگی کی داستان پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. دیکھیں سر کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہے، دیکھیں اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، بہت مخلوق الحال ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دور میں جس کے سر کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا وہ زمانے کا مخلوق الحال شخص ہوتا تھا، اور سر پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا تو اس کو محسوس کیا جاتا تھا سر پہ کپڑا نہیں. یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں، جو عورتوں کی شان ہے وہ تو میرے مصطفیٰ نے پردہ عطا فرمایا، وہ تو پردے کی سوغات عطا فرمائی ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھ لیا کہ ایک مسلمان خاتون کا سب سے بڑا خوبصورت تشخص کیا ہے، خوبصورت علامت کیا ہے اس کی. تو حضرت علی بن مرتضیٰ سے بھی پوچھا تو آپ نے سوچا کہ میں گھر جاتا ہوں. گھر آئے تو حضرت سیدہ طیبہ سے حضرت زہرا بطول سلام اللہ علیہ سے پوچھا تو حضرت زہرا بطول نے عرض کی، فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو ایک مسلمان خاتون کا سب سے خوبصورت خاصہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے. یہ کس گھر کی بات کر رہا ہوں، یہ کس گھر کی بات کر رہا ہوں جن کے دروازے پہ آنے والا سائل بھی اتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے. بھئی جن کے بھکاریوں کی شان یہ ہے، اس گھر کے اندر رہنے والے افراد کی شان کیا ہوگی، میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں. حضرت سیدہ فرماتی ہیں نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے. حضرت علی المرتضیٰ نے سنا اور چلے گئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جا کے عرض کی میرے کریم آپ نے کچھ لمحات پہلے یہ سوال ارشاد فرمایا تھا تو میں نے کہا کہ میں اب جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو جب عرض کیا کہ ایک مسلمان خاتون کا خاصہ یہ ہے کہ نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، تو آپ مسکرا پڑے اور فرمایا فاطمہ سچ کہتی ہے، فاطمہ سچ کہتی ہے. حضرات محترم یہ تو مسلم خاتون کا زیور ہے پردہ. حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر بندے ز درویش پذیری، اگر بندے ز درویش پذیری، اگر مجھ درویش سے تو یہ نصیحت قبول کرے تو میں یہ کہوں گا ہزار امت امیرت تو نہ میری، ہزار امت مر جائے لیکن تو نہیں مرے گی، تو نہیں مرے گی. وہ پند کیا ہے، وہ نصیحت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں بطول باش و بناش و ریاست، بطول بن جا بطول
بطول کا نور لے لے، فاطمہ زہرا کے در کی خیرات لے لے، ان کی زندگی کی خیرات لے لے، ان کی زندگی سے حسن لے لے. کیا بڑا ہے؟ انڈین عورتوں سے حسن کی خیرات مت مانگو. اگر حسن کی خیرات لینی ہے تو فاطمہ زہرا سے لے لو، ان کے گھر سے لو. بطول باش و پنہاش و عزی آسر تا در آغوش شبیر بگیری. جب تو بطول ہو جائے گی پھر تیری گود میں کوئی غلام حسین آ جائے گا. جب تو بطول ہو جائے گی تو پھر تیری گود میں غلام حسین آ جائے گا. ایک لطیفہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن بات قابل فہم ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت دعا کیجیے. میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگا کہ دعا کریں میرا بیٹا غوث اعظم سے بڑا ولی بن جائے. کہنے لگا میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ غوث اعظم سے بڑا ولی بن جائے. میں نے سنا تو ایک دفعہ میرے خون میں گرمی آ گئی. میں نے کہا تم اپنی اوقات جانتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ شعور میں ہو؟ سمجھ بوجھ کے ساتھ بات کر رہے ہو یا کہیں حیرانی اور وجدانی کیفیات میں بات کر رہے ہو، کہیں جذباتی ہو کے بات کر رہے ہو؟ سمجھو کیا کر رہے ہو. جو تم بات کہہ رہے ہو غوث اعظم پیدا ہونے کے لیے عبداللہ سومئی کی بیٹی کا ہونا چاہیے. اور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا صاحب کردار وارد ہونا ضروری ہے، جنہوں نے ایک سیب کھا لیا تھا بغیر اجازت کے تو پھر برسوں ریاضت کی، برسوں خدمت کی. کہا ایک دن چلے جانا ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. دامن معاشر کے حضور حاضر ہو تو وہاں جا کے شرمندگی تو نہ ہو، معافی لے کے جاؤں. پھر وہاں معافی کی جو شرائط تھی وہ ریاضت بھی تھی، اور ساتھ کہا کہ ایک بیٹی ہے زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنا ہوگی. کہا اللہ کے حضور معافی مل جائے تو یہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار. اللہ اکبر. آج میرے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے اور آج آپ سب لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا، اور ان کو ہم وقت یہ خیال دامنگیر ہوتا تھا کہ اب کل اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. ساتھ ہی تو دن ہے، اس کے بعد تو پھر وہ دن آ جاتا ہے. ٹوٹل میں تو زندگی 7 دنوں کے اندر ہی ہے، تو انہی 7 دنوں کے اندر ہی تو یہاں سے پوچھ کر جانا ہے، تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وہاں پیشی ہوگی تو کیسے حاضر ہوں گے؟ حضرات وہ عظیم شخصیات تھیں کہ جن کو ہم وقت یہ خیال دامنگیر رہتا تھا دامن معاشر کے حضور کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے. تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ غوث اعظم پیدا ہونے کے لیے عبداللہ سومئی کی بیٹی کا ہونا ضروری ہے، ام الخیر فاطمہ کا ہونا ضروری ہے، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا والد ہونا ضروری ہے. اس لیے بات کرو تو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو لیا کرو. اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے یہی فلسفہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اگر بندے زدر میں شے بدیجی ہزار امت امیدت تو نبیدی بطول باش و پنہاش و ابی آصر سادر رغوش شبیر بگیری. تو بطول بن جا، تیری گود میں کھیلنے والا موتی غلام حسین بن جائے گا. تیری گود میں کھیلنے والا موتی حسین بن جائے گا. حضرات محترم عرض کر رہا ہوں، ایک خاتون کا زیور تو حیا ہے، پردہ ہے. مرد کے لیے بھی وہ میں عرض کر رہا تھا، بنو سلیم کا شخص آیا اور اس نے آ کے اپنی نسبت زدگی اور مخلوق الحالی کی داستان پیش کی. تو فرمایا کون ہے جو اس کی مدد کرے؟ تو اس کا سر ننگا تھا. مولا کائنات اٹھے، شیر خدا اٹھے، اپنی دستار اتاری تو اس کے سر کے اوپر سبحان اللہ. سوچے ہی نہیں، اپنے گھر میں بھی کوئی 5 دستاریں نہیں پڑی تھی، وہاں بھی صورتحال وہ اختیاری فقر ہے، لیکن قبا کو اپنے سر سے اتاری اور اس کے سر کے اوپر.
ایک صحابی نے اپنی راحلہ ایک سواری پیش کر دی، اس کو بھوک لگی تھی تو حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگی کہ جاؤ ان کو ساتھ لے جاؤ اور جا کے نا مسلمانوں کے گھروں سے پتہ کرو کسی گھر سے کھانے کی کوئی چیز مل جائے تو اسے کچھ کھلا دو۔ تو انہوں نے مختلف گھروں سے پتہ کیا تو وہاں سے فاقہ کی خبر ملی، تو چلتے چلتے دہلیز فاطمہ آ گئے۔ دہلیز فاطمہ، اللہ اکبر۔ سلمان فارسی نے نہ کیا، قریب ہوئے، پوچھا، حضرت سیدہ طیبہ دروازے کے قریب تشریف لائیں تو عرض کی کہ سرکار نے بھیجا ہے، یہ بیچارہ بھوکا ہے، تو کھانے کے لیے چیز ہو تو اس کو عطا فرما دیں۔ کہا سلمان کھانے کے لیے کوئی چیز تو نہیں ہے، لیکن اس دہلیز کرم سے کوئی خالی جائے تو ہمیں حیا آتی ہے۔ فرمایا یہ میری چادر ہے، یہ لے جاؤ اور جا کے گروی رکھ دو فلاں یہودی کے پاس، اور اسے کہنا کہ ہمیں کھانا دے دے، جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے پھر ہم اپنی چادر واپس لے لیں گے، پیسے دے دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ چادر پکڑی، حسب حکم وہ جو آیا تھا بندہ اس کو ساتھ لے کے چل پڑے شمون یہودی کے پاس۔ کہا یہ میں حاضر ہوا تھا فاطمہ زہرا کے دہلیز پہ، میرے آقا نے مجھے بھیجا تھا، تو ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا، تو یہ بیچارہ بھوکا انسان ہے تو اس کو کھانا کھلا دو، یہ چادر رکھ لو، جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم اپنی چادر واپس لے لیں گے۔ تو ادھر حضرت سلمان فارسی اسوہ فاطمہ کا ذکر کر رہے تھے، اور جیسے ہی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ داستان حضرت سلمان فارسی سنا رہے ہیں، شمون کی آنکھیں پر چھم چھم برسنے لگی، چھم چھم برسنے لگی۔ کہا تم روئے کیوں ہو؟ اس نے کہا تورات میں یہی پڑھا تھا محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی یہی شان ہوگی، آج میں نے جب یہ معاملہ دیکھا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچے نبی کی بیٹی ہے۔ تو اس لیے آپ باقی باتیں بعد میں کریں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضرات سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ذات تو ذات ہے، جس گھر میں ان کی چادر بھی چلی جائے تو اس گھر میں کفر نہیں رہتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ طہارت کا فیض ہے، یہ پاکیزگی کا فیضان ہے۔ اگر ان کی چادر بھی کسی گھر میں چلی جائے تو اس گھر میں بھی کفر کی تاریکی نہیں رہتی، کفر کی پلیدی نہیں رہتی، کفر کی ناپاکی نہیں رہتی۔ مسلمانوں کھانا تیار کیا، کچھ کھانا سیدہ پاک کی خدمت پہ بھیجا اور بڑے احترام کے ساتھ چادر طے کی اور کہا یہ تو اسی ملکہ جنت کا ہی صاحبان ہے، انہی کے پاس رہے۔ کھانا بھی ساتھ بھیجا اور باقی کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھیجے ہوئے بندے کے لیے اس کو کھانا کھلایا اور باقی کھانا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرات محترم، اگر ان ہستیوں کی زندگی کی داستان دیکھنے پڑے تو پوری زندگی کی ساتھ اخلاص، للہیت وہ موجود ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ سبق یاد ہو جائے کہ کی ہویا جے قیدی ہویا، سدا نہیں قیدی رہنا، ایک دن مولا کرم کرے سی کہ رل سکتا مجھ بہنا، یہ جہان فانی چھوڑ جانا ہے، کل داور معاشر کے حضور حاضر ہونا ہے، تو کہیں شرمندگی نہ ہو۔ ایک سبق تو یہ یاد رکھنے کا ہے۔ دوسری خیرات جو اس گھر سے نصیب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ پیار کرو، اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ پیار کرو، لوگوں کا نفع سوچو۔ اما ما یرفع الناس ویمکث فی الارض، اللہ کریم نے عالمگیر غلبے کا راز جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم پوری دنیا میں فائق ہونا چاہتے ہو، جتنا انسانیت کی خدمت کرو گے اتنا اللہ کریم تمہیں مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو ان ہستیوں نے پوری زندگی میں یہی چیز کمائی ہے۔ اور حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کسی نے؟ جی آپ نے دیکھا ہے؟ 2-4-5 بندے ایسے ہیں دوست جنہوں نے دیکھا ہے، لیکن جانتے کتنے ہیں؟ ان کو جانتے کتنے ہیں؟ کیسے جانتے ہیں؟ جب آپ نے
اس شہباز کو دیکھا جس نے وہاں سے پرواز سیکھی. آج آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو کبھی کبھی کردار ساز جو قوتیں ہیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن جو کسی کردار کا شاہکار ہے اس کو دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شخصیت کیسی تھی. شخصیت کیسی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تو پردے میں رہنے والی شخصیت تھی. جو شاہکار انہوں نے تیار کیے وہ ہیں، جو شاہکار تیار کیے فاطمہ نے وہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہیں تو تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں اور پھر ساتھ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ میں حاضر، میرے اللہ میں حاضر، میرے اللہ میں حاضر. ابھی کل نہیں تو پرسوں جب چاند کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چاند طلوع ہوگا اس کے ماتھے پہ یہ پیغام ہوگا کہ ایمان والو روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے. تو جنہوں نے خیرات لی ہے نا اس گھرانے سے وہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. وہ یہ نہیں کہیں گے بیماری ہے میں روزہ رکھ نہیں سکتا، مجھے فلاں تکلیف ہے میں روزہ رکھ نہیں سکتا. باقی پوری زندگی کے سارے مشاغل اپنی روٹین پہ چل رہے ہیں، اور جب روزے کی نوبت آئے تو کہتے ہیں دل بے ایمان تے ہوجنا ڈھیر، دل بے ایمان تے ہوجنا ڈھیر. اگر اس گھرانے کے سائل ہو مانگتے ہو، اس سے دریودہ گری کرتے ہو تو یہ تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اور حضرات بس فرمایا امام حسن مجتبی نے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، اپنا ذائقہ ہے، اس کے مطابق ہی کوئی لذت کشید کر سکتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو پھر نماز کی نیت مانگو، پھر اللہ سے باتیں کر لو. تو حضرات یہ اس گھر کی خیرات ہے، یہ اس گھر کا فیضان ہے جو انہوں نے بانٹا ہے. اور آج دلوں میں وہ ایک سوز موجود ہے، گداز موجود ہے، اور ایک درد موجود ہے، اور ایک تڑپ موجود ہے. یہ اسی گھرانے کی دی ہوئی ہے. اللہ کریم اسی تڑپ کے ساتھ اور اسی درد کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے کی اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.